بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی یشتمنی ابن آدم وما ينبغی له ویکذبنی وما ينبغی له اما شتمه فقوله ان لی ولدا واما تکذیبه فقوله لیس یعیدنی کما بدعنی، رواہ البخاری۔ محترم حضرات، اس وقت انگریزی مہینے کے اعتبار سے دسمبر کے آخری ایام ہیں اور بہت جلد ایک دن کے بعد پھر 25 دسمبر ہے۔ 25 دسمبر کی تاریخ کو عیسائی دنیا میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ عیسائی اس تاریخ کو کرسمس ڈے کے نام سے مناتے ہیں اور دنیا والوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ دیکھیے اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور شرعی نقطہ نظر سے مسلمانوں کو اس تعلق سے کیا کرنا چاہیے۔ کرسمس یہ دو لفظ سے مرکب ہے، ایک ہے کرس اور ایک ہے مس۔ کرس کہتے ہیں مسیح کو اور مس کہتے ہیں اجتماع ہو، اکٹھا ہونے کو۔ تو کرسمس کہتے ہیں مسیحی اجتماع، مسیح کے لیے اکٹھا ہونا۔ مسیحی اجتماع یا مسیحی میلاد، یوم جشن میلاد مسیح، مختلف ناموں سے اس کو جانا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کرسمس اس لفظ کا استعمال 4 صدی کے قریب پایا جاتا ہے۔ 25 دسمبر کی تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت سمجھنا، اس سے پہلے اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ 4 صدی سے پہلے سب سے پہلے 25 دسمبر کو کرسمس ڈے منانے کی یہ جو تاریخ ہے یہ 325 عیسوی میں شاہ قسطنطین کے عہد میں پایا جاتا ہے، 325 عیسوی میں۔ اور باضابطہ طور پر اس تاریخ کو مقرر کرنے والا ایک راہب 530 عیسوی میں اس نے باضابطہ طور پر اس تاریخ کو مقرر کیا اور وہاں سے 25 دسمبر کو باقاعدہ کرسمس ڈے کے نام سے عیسائی تہوار مناتے ہیں اور جشن مناتے ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں دنیا کے مختلف علاقوں میں، مختلف خطوں میں اکثر 25 دسمبر کو کرسمس ڈے مناتے ہیں تو بعض جگہوں پہ 6 جنوری کو مناتے ہیں، کہیں 7 جنوری کو مناتے ہیں، کہیں 16 جنوری کو مناتے ہیں، کہیں 18 جنوری کو مناتے ہیں۔ تو مختلف تاریخیں ہیں اور تاریخوں کا یہ اختلاف اس لیے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تاریخ پیدائش کسی کو معلوم ہی نہیں ہے اور بائبل میں بھی اس کی کوئی صراحت موجود نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی ہے۔ تو اسی لیے کرسمس ڈے کے اس تاریخ میں دنیا بہت سارے اختلافات منائے جاتے ہیں اور مختلف علاقوں میں اس دن کو مختلف ناموں سے بھی جانتے ہیں، ہر جگہ کرسمس ڈے ہی نہیں کہتے ہیں۔ شرعی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش کا واقعہ ہے سورہ مریم میں،
اور سورہ مریم کی آیت نمبر 25 میں جب مریم علیہ السلام کو درد ذہ پیدائش کے وقت تکلیف ہوئی تو اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کو حکم دیا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ تم کھجور کے درخت کے تنے کو ہلاؤ اور تمہارے لیے اچھی تازی کھجوریں گریں گی، وہ کھجور کھانا اور چشمے سے میٹھا پانی پی لینا، اس سے تمہارے جسم میں قوت آ جائے گی۔ تو علماء اس آیت کو سامنے رکھ کر کے ایک استدلال کرتے ہیں کہ فلسطین میں کھجوروں کی فصل کب آتی تھی، کھجوریں پکنے کا ٹائم، تو کہتے ہیں کہ موسم گرما میں جولائی اور اگست کے مہینوں میں وہاں پر کھجوروں کے پکنے کی فصل آتی تھی۔ تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جولائی اور اگست کے مہینے میں ہو سکتی ہے، دسمبر تو کسی بھی طرح سے فٹ نہیں ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 25 دسمبر کی یہ جو تاریخ ہے کرسمس ڈے کی، اور جسے یوم عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش سمجھا جاتا ہے، یہ ایک مفروضہ ہے اور حقیقت سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ تو اس لیے 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش سمجھنا یہ بھی غلط ہے۔ اب دیکھیے، آج جو مجھے اس موضوع پر جو درس دینے کی ضرورت پڑی، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غیر مسلموں کے ساتھ ان کے گہرے تعلقات ہیں، آفسوں میں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ ان کے لین دین ہیں، معاملات ہیں، گہری دوستی ہے۔ بسا اوقات بعض لوگ جو دین سے دور ہیں یا جن کے پاس صحیح علم نہ ہو تو وہ بسا اوقات غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں میں، ان کی عیدوں میں بھی باقاعدہ ان کو مبارکباد دینا اور کسی طرح سے تحفے تحائف لین دین کرنا، یہ ان کو دیتے ہیں وہ انہیں دیتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتے ہیں، شریک ہو جاتے ہیں۔ اور باقاعدہ نوجوان کیا کرتے ہیں، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ان کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو سوشل میڈیا سے مبارکبادی دی ہے، میسج سینڈ کر دیا ہے، زبانی طور پر ہم نے کچھ نہیں کہا ہے، یا ہے کہ ہم ان کی عید میں شریک نہیں ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سماج اور معاشرے میں مسلمانوں کی طرف سے پایا جاتا ہے۔ دراصل اس کی سنگینی اور اس کی خطرناکی کو ہمیں سمجھنا ہے کہ جو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش کرسمس ڈے کے نام سے مناتے ہیں، یہ کتنا سنگین گناہ ہے اور کتنا خطرناک گناہ ہے، اور کسی بھی طرح سے ہمارا اس میں تعاون کرنا اور ہماری اس میں شرکت، یہ بہت سنگین جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ دراصل عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے عیسائیوں کے ہاں 3 عقیدے پائے جاتے ہیں۔ بعض عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں ڈائریکٹ، بعض عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں، اور بعض عیسائی کہتے ہیں کہ 3 لوگ مل کر کے خدا ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ۔ تو یہ تینوں جن کو عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہنا یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ واضح طور پر یہ کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہے، اور اس کفر اور شرک کے معاملے میں ایک قسم کا تعاون ہے اگر کوئی شخص کسی طرح کا ان کو تعاون کرتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس عقیدے کو بیان کیا ہے، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھنا کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنا ہے، نعوذ باللہ، یہ اللہ رب العالمین کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ اور سورہ مریم میں تو اللہ رب العالمین نے اس کی سنگینی کو بڑے واضح الفاظ میں ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 80 پر 8 سے 90 پر 2 تک آپ پڑھیے، اللہ رب العالمین نے اس مضمون کو ذکر کیا ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ مِنْهُ هَدًّا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین، اللہ رحمان نے اپنے لیے لڑکا بنایا،
تم نے یہ کہہ کر کے اللہ رب العالمین کی طرف لڑکے کی نسبت کر کے تم نے ایسی بری بات کہہ دی ہے کہ تمہاری یہ بات اتنی زہریلی ہے، اتنی گندی بات ہے کہ اگر آسمان و زمین میں پہاڑ کو اگر احساس ہو تو اس کی زہریلی اور اس کی خطرناکی کو جان کر آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، منہدم ہو کر گر جائے۔ آپ سوچئے کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہ بات اتنی خطرناک ہے، اور اللہ رب العالمین کی شان میں یہ اتنی بڑی گستاخی ہے کہ اگر آسمان و زمین میں پہاڑوں میں احساس کی قوت پیدا ہو جائے، وہ سمجھیں کہ یہ کتنا خطرناک ہے، جان لیں، تو اس کی سنگینی کی وجہ سے پہاڑ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے لڑکا بنایا، حالانکہ اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہی نہیں ہے، مناسب ہی نہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے لیے کسی کو بیٹا بنائے۔ جب مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین کا نسب نامہ پوچھا کہ اللہ کا نسب نامہ کیا ہے، تو اسی پس منظر میں، اسی سیاق میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الاخلاص کا نزول فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے رب کا نسب نامہ پوچھتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجیے کہ اللہ کی ذات تنہا ہے، اللہ ایک ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے، اس کی ذات بے نیاز ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے اولاد ثابت کرنا یہ حد درجہ گناہ ہے، یہ کفری عقیدہ ہے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 111 میں اللہ نے کہا وَقُلِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے کسی کو اولاد نہیں بنایا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہ اللہ کی سلطنت میں، اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے۔ تو اس لیے یہ عیسائی کرسمس ڈے کی مناسبت سے یہ دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے، اور ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ عقیدہ بہت ہی غلط عقیدہ ہے۔ صحیح بخاری کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کہتا ہے یشتمنی ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی شان میں یہ کہنا کہ اللہ کے پاس بیٹا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، یہ کہنا اللہ کی شان میں بڑی گستاخی ہے، اور یہ اللہ کے حق میں بہت بری گالی ہے۔ اللہ کہتا ہے یشتمنی ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اور اس کے لیے حق نہیں کہ وہ مجھے گالی دے، اور میری تکذیب کرتا ہے، مجھے جھٹلاتا ہے، اور حالانکہ اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ مجھے جھٹلائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ ابن آدم مجھے گالی کیسے دیتا ہے، اما شتمہ فقولہ ان لی ولدن، اس کا گالی دینا یہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے لیے لڑکا ہے، میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے، اور اس کا جھٹلانا، اس کی تکذیب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مجھے شروع میں پیدا کیا، میں کچھ نہیں تھا، مجھے اللہ نے وجود بخشا، مجھے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ میرے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ مجھے نہیں کرے گا، یہ کہہ کر کے وہ مجھے جھٹلاتا ہے، میری قدرت کا انکار کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ دیکھیے مذہبی رواداری، قومی یکجہتی، غیر مسلموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ لین دین کرنا، معاملات، یہ سب جائز ہے، درست عمل ہے، اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے، لیکن غیر مسلموں کے مذہبی جو شاعر ہیں، ان کے مذہبی تہواروں میں، اور جو خاص طور پر جو کفریہ اعمال ہیں، بت پرستی سے تعلق رکھتے ہیں، ایسے مذہبی شاعر اور مذہبی عیدوں میں کسی بھی طرح کی مشارکت، اس میں شرکت، کسی بھی قسم کا تعاون کرنا، ان کو مبارکبادی پیش کرنا، گفٹ اور تحفے تحائف لین دین کرنا، یہ سب جائز نہیں ہے، واضح طور پر حرام ہے، اور یہ بہت سنگین جرم ہے۔ اس لیے کسی بھی طرح سے ہمیں اس سلسلے میں کسی بھی قسم کا تعاون نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور صحیح عقیدے پر قائم رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔